بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کلاس میں خوش آمدید معزز متعلمین۔ آج ہم سیکھیں گے گلستان سعدی کی حکایت نمبر 4، جس کے اندر ایک عرب ڈاکوؤں کا قصہ بیان ہوا ہے۔ قصہ یوں ہے کہ عرب ڈاکو قافلوں کو لوٹتے اور ایک پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لیتے۔ دشوار گزار راستے کو انہوں نے بند کر رکھا تھا، لوگ بہت تنگ تھے۔ جو بادشاہ کی فوج تھی اور پولیس تھی وہ بھی ان کے سامنے بے بس تھی، آس پاس کے دیگر علاقوں کے لوگ بھی بہت تنگ تھے۔ بالآخر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ایک زوردار طاقتور حملہ ان پر کیا جائے۔ ایک جاسوس بھیجا کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں ڈاکو تو پھر ہمیں بتائیں۔ ان کی نیند کے موقع پہ بادشاہ کی سپاہ نے ان پر دھاوا بولا اور ڈاکوؤں کو ختم کر کے صرف ایک بچے کو زندہ رکھا، باقی سارے خزانے لے کر حقداروں میں تقسیم کر دیے۔ اس بچے کو جب سزا دینے لگے تو ایک وزیر نے کہا کہ آپ اس کو نہ ماریں، یہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو ہم اپنے ماحول کے اندر پالیں پوسیں گے تو یہ اچھا انسان بن جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ چوروں کا بیٹا، ڈاکوؤں کا بیٹا کوئی اچھا انسان بنے، کیونکہ اس کی سرشت میں یہ چیز مجھے محسوس نہیں ہو رہی۔ خیر بادشاہ نے وزیروں کی بات کو وزن دیا، مان لی بات، پھر اس کو وہاں رکھا، پالا پوسا، بڑا ہوا۔ ایک موقع پہ وہ اپنی پرانی عادت پہ، باپ دادا کی عادت پہ آ گیا۔ وہی بچہ جب جوان ہوا اس نے سوچا کہ میرے بھائیوں کو اور میرے عزیزوں کو، بڑوں کو انہوں نے مارا تھا تو کیوں نہ میں اس کا بدلہ لوں۔ چنانچہ جس وزیر نے اس کو بچانے کی سفارش کی تھی اسی کے گھر میں چونکہ وہ پرورش پا رہا تھا، اس نے وزیر کو مارا، اس کا مال لوٹ کے دوبارہ اسی پہاڑ کے درے پہ چلا گیا اور اپنی ایک گینگ بنا لی۔ یہ قصہ ہے کہ جس میں اخلاقی سبق ہے کہ آپ کسی بد طینت آدمی کی جتنی مرضی تربیت کر لیں، وہ بالآخر وہ بد نسل آدمی وہ اسی طرف جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک کہانی ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے دی ہے، اس میں کئی سبق ہیں تو ہم ایک ایک بند کر کے سیکھیں گے اس کہانی کا۔ تو آج میں پہلا بند یا پہلا پیراگراف آپ کے سامنے لکھ کے آپ کو اس کا ترجمہ کر کے دکھاتا ہوں۔ ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے اور اس میں آنے والے الفاظ سے گرامر بھی اخذ کریں گے تاکہ آپ کو خود بھی ترجمہ کرنا آ جائے۔ گرامر کا اور قواعد زبان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ترجمے کے اصولوں کو سمجھیں اور اس کی مدد سے آپ درست ترجمہ کر سکیں اور عبارت کو درست پڑھ سکیں۔ لیجئے سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ طائفہ دزدان عرب، عرب کے چوروں کا یا ڈاکوؤں کا ایک گروہ برسر کوہی، ایک پہاڑ کے سر پر، پر سر میں نے سرا اس کی چوٹی، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، اور یا جو ہے نکرہ کے لیے آئی ہے، تنکیری ہے۔ ایک پہاڑ کی چوٹی پر نشستہ بودند بیٹھے تھے، و منفذ کاروان بستہ، اور قافلوں کے راستے کو بند کیے ہوئے، بستن ہوتا ہے باندھنا، تو بند کیے ہوئے تھے۔ و رعیت بلدان، اور جو شہروں کے لوگ تھے، شہروں کی رعیت تھی، از مقاید ایشان مرعوب، ان کی چالوں سے ڈری ہوئی تھی، مرعوب تھی۔ وہ لشکر سلطان مغلوب، اور جو بادشاہ کا لشکر تھا، اس کی سپاہ تھی، وہ بھی بے بس اور مغلوب تھی۔ بحکم آن کے، وجہ یہ تھی، اس وجہ سے کہ ملاذی منیع، جو مشکل راستہ تھا، مشکل دشوار گزار راستہ تھا، از قلہ کوہی، اس پہاڑ کی چوٹی سے، گرفتہ بودند، وہ انہوں نے قبضے میں، گرفت میں لے رکھا تھا۔ وہ ملجا و مأوی خود ساختہ، اور اپنا ملجا اور مأوی بنا رکھا تھا، ٹھکانہ، اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا، ساختہ ہوتا بنانا۔ مدبرانی ممالک آن طرف، اس طرف کے ملکوں کے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ، مدبرین، در دفع مضرت ایشان، ان کے نقصان کو دفع کرنے کے لیے مشاورت ہمی کردند، مشاورت کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے مشاورت کرنا شروع کر دی کہ آخر اس کے نقصان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آگے تھوڑی سی اور عبارت ہے، میں وہ بھی لکھ کے اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اگر این طائفہ، انہوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ گروہ، یہ جتھا، ہم برین نسق، اسی طریقے سے،
ہم یہ تاکید کے لیے ہی کے لیے آتا ہے، بر پر این میں نے یہ تو ملا کے برین بن گیا۔ اس طریقے نسق میں سے طریقہ جیسے نظم و نسق ہے، اسی طریقے پر روزگاری مداومت نمایاں ایک لمبے عرصے تک، روزگار یعنی لمبا عرصہ، کئی لمبی مدت تک، کئی دنوں تک مداومت اختیار کرتے ہیں، قائم رہتے ہیں۔ اسی طریقے پر یہ چور اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں۔ مقاومت با ایشان تو ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ممتنع گردد، بہت محال ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ تو یہ اس پہلے اقتباس کا ترجمہ ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ اس میں آنے والے افعال کیا ہیں، ان کے مصادر کیا ہیں اور ان کی گردان کیا ہے۔ سب سے پہلے فعل یہ آیا ہے نشستہ بودند، گرفتہ بودند، ساختہ بودند۔ جہاں پر عطف کی وجہ سے بودند نہیں لگایا۔ مشاورت کردند تو ہم کردند کو لے لیں گے۔ یہ ہم نے 6 افعال چنے ہیں۔ اب ہم اس کو ایک لسٹ کی شکل میں لکھتے ہیں۔ نشستہ بودند، ساختہ بودند، یہ سب افعال ہیں۔ اور کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی بعید ہے۔ ماضی بعید یعنی دور کا ماضی، گزرے ہوئے دور کے زمانے میں جو کام ہوا ہو اس کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ اور اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مصدر لے لیں، کوئی بھی مصدر۔ یہ مصدر ہے نشستن معنی بیٹھنا، اس کا نون ہٹا کے آگے ہے بود کا اضافہ کر دیں تو بن جائے گا نشستہ بود۔ اتنا حصہ بن جائے گا نشستہ بود۔ آگے یہ جو ند ہے یہ اس کی ضمیر ہے، ضمیر بارز اس کو کہتے ہیں، فاعلی ضمیر ہے۔ یہ جمع بنانے کے لیے یا صیغے کی شکل چینج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ کچھ ضمیریں ہیں، ند، یا، ید، میم، یم۔ ٹوٹل یہ ہم ان کے سامنے اضافہ کرتے جائیں تو گردان بن جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نشستہ بودند، آگے کر دیں بودند کی بجائے بودھی کر دیں، یعنی ند ہٹا کے یا لگا دیں۔ نشستہ بودھی تو بیٹھا تھا، اور نشستہ بودید بود کے آگے ید لگا دیا تو تم بیٹھے تھے، جمع بن جائے گا۔ اور بودم کر دیں، بود کے ساتھ میم لگا دیں، یہی میم، یہ فرسٹ پرسن سنگولر کی ہو جائے گی ضمیر، میں بیٹھا تھا۔ اور بودیم ہم بیٹھے تھے، یہ فرسٹ پرسن پلورل کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی، ہم بیٹھے تھے۔ نشستہ بود، اس کا واحد بنانا ہو تو صرف اتنا پڑھ دیں نشستہ بود۔ جمع بنانے کے لیے ند، یہ تھرڈ پرسن ہے اور یہ سیکنڈ پرسن ہے، یہ بھی سیکنڈ پرسن، اور یہ فرسٹ پرسن اور یہ بھی فرسٹ پرسن سنگولر پلورل ہے۔ تو یہ جہاں ایک حرف بڑھ رہا ہے یہ واحد ہے، اور جہاں 2 حرف بڑھ رہے ہیں یہ جمع کے صیغے ہیں۔ یہ اس کی بہت آسان پہچان ہے۔ اسی کے ذریعے آپ باقی ساری گردانیں کر لیں گے۔ یہ ماضی بعید کی گردان ہے۔ بستہ بود، بستہ بودند، بستہ بودی، بستہ بودید، بستہ بودم، بستہ بودیم۔ بستن ہوتا ہے باندھ لینا، جیسے بندوبست، یہ جو بند ہے یہ بستن سے ہی بنا ہے۔ گرفتہ بودند، گرفتن پکڑ لینا، اور گرفتہ اس کی نون ہٹا کے یہ ہم گرفتن کی نون ہٹا کے بنائیں گے گرفت، یہ ماضی مطلق بن جائے گا۔ ماضی مطلق یعنی فعل ماضی سادہ، اس کے آگے ہے جوڑیں گے گرفتہ، اور آگے بود لگائیں، ماضی بعید بن گیا۔ آگے ند یا ید میم یم لگا کے گردان بنا لیں گے۔ گرفتہ بود اس نے پکڑا تھا، گرفتہ بودند انہوں نے پکڑا تھا، گرفتہ بودی تو نے پکڑا تھا، گرفتہ بودی تم نے پکڑا تھا یا باندھا تھا، اور گرفتہ بودم میں نے پکڑا تھا، اور گرفتہ بودیم ہم نے پکڑا تھا۔ اس طرح ساختن میں نے بنانا، کردن کرنا، نمایاں ہوتا ہے، نمائیدن کو ہوتا ہے دکھانا، جیسے خوش نما جو اچھا دکھانے والا، باد نما ہوا کا رخ بتانے والا، دکھانے والا، تو نمائندہ اسی سے بنا ہے، نمائندگی کرنے والا، دکھانے والا، تو اسی سے آگے پھر گردان کر سکتے ہیں۔ یہ ماضی مطلق ہے، تو نمائند جمع آ گیا، نمائی، بلکہ یہ مضارع بن رہا ہے نمائی۔
یہ فعل مضارع ہے، یہ میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو کل سکھاؤں گا۔ اگر مزید کچھ الفاظ مل جاتے ہیں تو یہ جو 2 لفظ ہیں یہ فعل مضارع کے ہیں، اس کا سبق انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آئے گا۔ امید ہے آپ کو ان الفاظ کا ترجمہ بھی آ گیا ہوگا اور اس میں آنے والے افعال کی گردان اور خاص طور پہ پہلے الفاظ یہ بعید بنانے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا، اس کی گردان سیکھ لی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا، کتنا مفید رہا، آپ کمنٹس میں ضرور اس کا اظہار فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔